بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سعودیہ عرب میں رہتی تھی۔ اماں کہتی تھی تو شادی شدہ ہے اور تیرا شوہر پاکستان میں رہتا ہے۔ مجھے بہت شوق تھا اپنے شوہر دیکھنے کا، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرا نکاح ہوا تھا۔ ایک دن اچانک اماں کی شدید طبیعت خراب ہوئی تھی تو مجھے مرنے سے پہلے میرے شوہر کا ایڈریس دے گئیں۔ بولی بیٹا مجھے معاف کر دینا اور شوہر کو دیکھ کر مجھے بددعا مت دینا۔ میں نے اماں کی بات پر دھیان نہیں دیا اور پاکستان اپنے شوہر سے ملنے چلی آئی، اور جوں ہی شوہر پر نظر پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ اس کی تو میں حیا ہوں، اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی، اور سہارا میں اپنی ماں کے ساتھ سعودی میں رہتی تھی۔ میری عمر اس وقت 4 سال تھی جب میرے والد کا اچانک انتقال ہو گیا اور ہم سعودیہ میں ہی رہ گئے۔ میرے والد سعودیہ میں ملازمت کرتے تھے۔ جب ان کی میری والدہ سے شادی ہوئی، پہلے تو وہ والدہ صاحبہ پاکستان میرے ددیال یعنی میرے سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر کچھ ہی عرصے بعد میرے والد صاحب کے گھر والوں کے اختلافات سے تنگ آ کر وہ اپنے میکے چلی گئیں۔ جب یہ بات والد صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے بہت مشکل سے انہیں اپنے پاس بلوا لیا اور پھر وہی رہنے لگے۔ امی جان کے سعودیہ جانے پر والد صاحب کے گھر والوں نے لڑائی جھگڑا کیا، مگر پھر ان دونوں سے رابطہ ختم کر دیا۔ اب وہ لوگ دوبارہ پاکستان نہ جا سکے، جس کی بڑی وجہ ذرائع کی تھی۔ شادی کی شروع کے 2 سال بہت خوشحال گزرے، مگر پھر والد صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے وہ کام نہ کر پاتے اور اتنی رقم جمع نہ ہو پاتی جس سے وہ واپسی کا انتظام کر سکتے۔ وقت گزرتا گیا اور امی جی نے وہیں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ابو جی کی حالت خراب ہو رہی تھی، امی کو فکر ہونے لگی۔ امی جی ابو جی دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ شادی کے 5 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ معمولی نہیں تھا، بہت مشکل سے امی جی نے خود کو سنبھالا۔ شروع میں وہ میرے لیے اداس بھی ہو گئی تھی، مگر جلد ہی خود کو سنبھالنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے میری پرورش کرنا شروع کی۔ شروع سے وقت کافی مشکل گزرا، مگر وہ ثابت قدم رہیں۔ میری پڑھائی مکمل کروانا ان کی اولین ترجیح تھی۔ وہ مجھے خود پڑھاتی کہ میری پڑھائی نامکمل نہ رہے۔ میں اس وقت 15 سال کی ہوئی جب انہوں نے مجھے بلایا، اور جو خبر دی وہ میرے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ میں کافی دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ کیا ہوا حیا؟ جب کافی دیر تک میں نے جواب نہ دیا تو امی جی نے پوچھا۔ کچھ نہیں امی جی، میں نے کہا۔ تو پھر کیا سوچ رہی ہو؟ امی جان نے مجھے سوچتے دیکھ کر کہا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ نے یہ بات مجھے اب کیوں بتائی، پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے ان کے پاس بیٹھتے کہا، شاید اس لیے کہ یہی وقت تھا تمہیں بتانے کا۔ وہ بولی تو تھکن زدہ لگی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ میں نے بات ختم کی تو وہ میرا ہاتھ پکڑتی بولی، دیکھو حیا، میں چاہتی ہوں تمہیں وہ سب پتہ ہو جس سے تم انجان ہو۔ امی جان نے ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھی نہیں۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھتے کہا، دیکھو حیا، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ بات تمہیں بتائی ہے تاکہ تم میرے مرنے پہ یہ نہ سمجھو کہ تم بے سہارا ہو۔ امی جان نے میرا چہرہ چومتے کہا، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ میں نے دکھ سے کہا، ایک ہی وہی تو تھیں، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جیتی؟ ان سب کے بعد وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ اس کے بعد میں صحن میں آ گئی۔ مجھے امی جی باتیں یاد آنے لگیں تو ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے جنہوں نے کبھی پلٹ کر نہ پوچھا، اور کیسا شخص تھا وہ جسے یہ بات نہ پتہ تھی، اور پتہ تھی تو اس نے یا اس کے خاندان نے رابطہ کیوں نہ کیا۔ عجیب کہانی تھی۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھی یہی سب سوچتی رہی۔ اس کے بعد جھاگ کر سو گئی۔ صبح کالج گئی تو سوہان نے میری پریشانی بھانپ لی۔ کیا بات ہے حیا؟ وہ میرے پاس بیٹھی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں بات بدلنی چاہیے۔ دیکھو بکواس نہ کرو، پریشانی بتاؤ، اس نے غصے سے کہا۔ تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔
जिसे सुनते वो मुझे देखती रह गई। सच मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो बेयकीनी से बोली। मुझे खुद नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो, उठो कैंटीन चलते हैं। वो मुझे ले कर चली गई। हया, जब तुम पाकिस्तान जाओ तो अपने ददियाल वालों से भी मिलना, अम्मी जी ने खाना बनाते हुए कहा। मगर क्यों, क्या वो कभी हमसे मिलने आए? मैं नफ़रत से कहा, ऐसी बातें मत सोचा करो। देखो, आधे से ज़्यादा रिश्ते तो खुद गर्जी में टूट जाते हैं, यही सोचते कि जब वो याद नहीं करते तो हम क्यों करें। तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हारा उनका ताल्लुक़ टूटने वाला नहीं है, इसलिए तुम जाओगी, उन्हें मनाओगी। अम्मी जी ने समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं नहीं चाहती थी वो दुखी हों, इसलिए बात मानते हुए कहा तुम अपने शोहर से मिलना, वो भी तो पाकिस्तान में है। वो प्यार से बोली। अब तो मुझे भी शौक़ होने लगा था पाकिस्तान जाने का, और मैं चाहती थी अम्मी जी के साथ जाऊं, इसीलिए सेकंड टाइम जॉब करनी शुरू की ताकि अम्मी जी को ले जा सकूं। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त गुजरता रहा और मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। मुझे वही बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई। मैं बहुत खुश थी कि अब जल्दी से पाकिस्तान जा सकूंगी। लेकिन अम्मी जान की तबीयत अब ख़राब रहने लगी। दिन ब दिन वो कमज़ोर होती जा रही थी। मुझे हर वक्त उनकी फ़िक्र लाहक रहती। मैं उनकी सेहत का बहुत ख़याल रखती, मगर फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी। बहुत दुआएं की, बहुत अच्छी जगहों से ट्रीटमेंट करवाया, मगर सब बेसूद। हया, तुम पाकिस्तान चली जाना। वो मुझे हर बार यही तलकीन करती। ठीक है अम्मी जान, आप बेफ़िक्र रहे, प्लीज़ परेशान ना हो। मैं अब इन्हें तसल्ली देती कि वो मेरी बेरुखी से दुखी ना हो, मगर उनकी बहुत सी बातें ऐसी होती जो मुझे समझ ना आती। हया, तुम अपने शोहर को कबूल कर लेना। एक दिन सूप पिलाते हुए उनसे बातों के दौरान उन्होंने कहा तो मेरे हाथ रुक गए। वो ऐसा क्यों कह रही थी? भला कौन सी बीवी अपने शोहर को कबूल नहीं करेगी? कई दफ़ा इनसे पूछा, मगर उनसे पूछकर भी कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि वो चुप हो जाती या माफ़ी मांगने लगती। मुझे सब समझ ना आता, वो मुझसे माफ़ी किस चीज़ की मांगती हैं। मुझे बहुत शौक़ था अपने शोहर से मिलने का, कि मैं देख सकूं कौन है वो शख्स जो मेरी ज़िंदगी का हमराही है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा। सिवाय नाम के मुझे कुछ नहीं पता था वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। अम्मी जी से पूछने का सोचा और उनके कमरे में गई। अम्मी, मेरा शोहर रहता कहाँ है? मैंने उनके करीब बैठते पूछा। वो मैं तुझे बता दूंगी जल्द ही। वो बात टाल गई तो मैंने भी कुरेदना मुनासिब ना समझा। 1 महीने बाद अम्मी जान की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मैं उन्हें लेकर अस्पताल गई। वहाँ आधी रात को नर्स ने आकर कहा, आपकी वालदा आपको बुला रही हैं। नर्स की बात सुनते ही मैं भागकर वार्ड में गई। हया, मेरे पास आओ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलवाया कर एक पर्ची थमा दी। मैंने नासमझी से उन्हें देखा। ये क्या है अम्मी जी? मैंने पर्ची खोलते हुए कहा, इस पर्ची पर कोई पता लिखा था। यूँ लगता था सालों पुराना कोई ख़त हो जिसके अल्फाज मिट रहे थे। ये तेरे ससुराल वालों का पता है, तू वहाँ चली जा। उन्होंने कहा तो मुझे बहुत रोना आया। मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। मैंने पर्ची मुट्ठी में बंद की। मेरी एक बात याद रखना हया, अपने शोहर से मिलकर मुझे बद्दुआ मत देना और मुझे माफ़ कर देना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे और अपने अब्बा जी को माफ़ कर देना, तेरी मेहरबानी होगी। वो यही कहती इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं काफ़ी दिन तक इसी सदमे में रही। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। 2 महीने बाद मैं संभल चुकी थी। जब कमरे में गई तो दराज में से वो पर्ची निकाली जो अम्मी जान ने मरते वक्त दी थी। मुझे उनकी इस दिन वाली बातें याद आने लगी। हया, तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम्हारा शोहर पाकिस्तान में है। वहाँ जाकर उससे मिल लेना। तेरा निकाह तेरे अब्बा जी की मर्ज़ी पर हुआ था, इसलिए उसे निभाने की कोशिश करना ताकि तेरे अब्बा जी का मान सलामत रह सके। अम्मी जी की सारी बातें मुझे याद आती, रुलाने लगी। काफ़ी देर मैं रोती रही, फिर उठकर अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करती घर से निकल गई।
پاکستان جانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ مجھے یہاں کے ادھورے کام نپٹانے تھے تاکہ میں بے فکر ہو کر پاکستان جاؤں۔ میں 1 ہفتے تک پاکستان کے لیے نکل گئی۔ پاکستان پہنچ کر میں نے جب اپنے سسرال گئی، گھر زیادہ بڑا نہ تھا تو چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک عورت بیٹھی تھی، ساتھ ایک لڑکی، دونوں گفتگو میں مصروف تھیں۔ جب لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی، جی کون اور کس سے ملنا ہے؟ اپنے ہی گھر میں ایسا سوال؟ میں نے سختی سے بیگ کو پکڑا۔ میں حیا ہوں، سعودیہ سے آئی ہوں، میں نے آہستہ آواز میں کہا تو وہ عورت ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا، تم یہاں کب آئی پاکستان؟ وہ عورت میرے پاس آتی پوچھنے لگی۔ آج ہی آئی ہوں، میں ان کے سوال کا جواب دیا۔ البتہ وہ لڑکی مجھے دیکھتی رہی۔ اچھا، پھر تو تھک گئی ہوگی، نور بھابھی کو کمرے میں لے جاؤ تاکہ آرام کر سکے، اس عورت نے جلدی سے اس لڑکی کو کہا۔ بھابھی؟ وہ لڑکی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی، مانو کچھ غلط سن لیا ہو۔ ہاں بھابھی، میں تمہیں بتاتی ہوں، تم پہلے اسے لے کر جاؤ۔ اس بار ان کے لہجے میں سختی تھی، جس پر لڑکی منہ بسوڑتی مجھے لے کر ایک کمرے کی طرف چلنے لگی۔ تم یہاں رہو گی اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ وہ لڑکی جو کہ میری نند تھی مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور وہاں جا کر کہا، بہت شکریہ۔ میں نے نرمی سے کہا، جبکہ مجھے اس لڑکی کا یوں انجان ہونا برا لگا تھا۔ میرے کہتے ساتھ ہی وہ چلی گئی۔ میں نے اپنی سوچوں کو جھٹک کر کچھ دیر آرام کیا اور پھر فریش ہو کر باہر جانے کا سوچنے لگی۔ کچھ دیر سوچنے پر باہر جانے کا ارادہ کرتی کمرے سے نکلی تو سیدھا ٹی وی لاؤنج میں پہنچی، جہاں وہی لڑکی اور 2 لڑکے بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ مجھے وہاں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ارے آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آئیے بیٹھیے، ان میں سے ایک نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا۔ وہ مجھے پانی پینا ہے، میں نے بہانہ بنایا، میں لاتی ہوں۔ لڑکی اٹھ کر دائیں طرف چل دی، بیٹھ جائے۔ دوسرا لڑکا بھی اٹھ کھڑا ہوا تو میں دوسری طرف پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے مجھے پانی کا گلاس پکڑایا۔ میرا نام نور ہے اور یہ سمیر بھائی ہیں اور حسین بھائی ہیں، ہم سب 8 بہن بھائی ہیں۔ آپ ہمارے بڑے بھائی کی بیوی ہیں، اس لحاظ سے ہم آپ کو بھابھی کہیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ وہ پیار سے تعارف کرواتی بولی۔ مجھے لگا باقی 4 بھائی بہن ان سے چھوٹے ہوں گے۔ میں نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلایا اور خاموش ہو گئی۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ لڑکی کافی دیر کی خاموشی کے بعد پوچھنے لگی۔ میں نے ڈریس آرٹ اور ڈیزائننگ کی پڑھائی کی ہے اور اسی کی جاب کرتی رہی ہوں، میں نے نارملی جواب دیا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد میں واپس کمرے میں آ گئی۔ شام کو باہر ہوتے شور سے میں کمرے سے نکلی تو سامنے 3 مرد کھڑے تھے۔ ایک عورت جس کی عمر 35 سال ہوگی، وہ سب اس عورت جنہوں نے مجھے کمرے میں بھجوایا تھا اور جنہیں سب اماں جی کہتے تھے، اماں جی سے لڑ رہے تھے۔ لو جی آ گئی مہارانی، وہ عورت نخوت سے بولی۔ میں ان سب کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے زیادہ اردو بولنی نہیں آتی تھی، سمجھ بھی کچھ حد تک لیتی تھی، زیادہ مشکل الفاظ سمجھنا میرے بس سے باہر تھا، اسی وجہ سے سمجھ نہ سکی۔ میں کہہ رہی ہوں اماں اسے رخصت کریں، ایک مرد بولا۔ میں ناسمجھی سے سب کو دیکھ رہی تھی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے اور اتنی نفرت کیوں تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا کروں؟ تم کمرے میں جاؤ، اماں جی نے مجھے جانے کا کہا تو میں جلدی سے واپس کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر باتیں ابھی تک ہو رہی تھیں، شور اور لڑائی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل بند ہونے کو تھا، مگر شاید ابھی ہمت بہت تھی جس کی وجہ سے برداشت ہو رہی تھی۔ وہ باتیں بھی جو سننے کا کبھی سوچا تک نہ تھا، وہ بھی سن رہی تھی۔ آدھی رات تک یہی سب چلتا رہا، ساری رات نیند نہیں آ سکی۔ دوسری صبح بہت بوجھل تھی، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا میرا شوہر کہاں ہے اور ابھی تک وہ کیوں نہیں آیا۔ میں بیٹھی سوچ میں غرق تھی جب نور نے دروازے پر دستک۔ جواب نہ پا کر بنا اجازت ہی اندر آئی۔ بھابھی ناشتہ کر لیں۔ اس نے ایک ٹرے میرے سامنے رکھی۔ نور اسے جاتا دیکھ کر میں نے پکارا تو وہ رک گئی۔ کل رات لڑائی میری وجہ سے ہو رہی تھی،
میرے پوچھنے پر وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ تو روز کا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ تحمل سے بات چھپا گئی۔ مجھے لگا شاید میں بولتے بولتے رکی۔ ارے یار نہیں، اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ سعودیہ میں کس کے ساتھ رہتی تھی؟ اس نے پوچھا تو مجھے شدت سے امی جی کی یاد آئی۔ امی جی کے ساتھ، میں نے ضبط سے کہا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ اس نے میرے دکھی ہونے پر پوچھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی، میں کہتے ہوئے رو دی تو مجھے چپ کروانے لگی، ساتھ معافی بھی مانگتی۔ نور، تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلتی ہوں، اماں جان انتظار کر رہی ہوں گی، وہ کہتے ساتھ ہی غائب ہو گئی اور میں دروازے کو تکتی رہی۔ جہاں سے وہ گئی تھی اس نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے خود سے پوچھا، مگر جواب تو مجھے نہیں پتہ تھا۔ میں سارا دن کمرے میں رہی۔ شام کو اماں جی میرے پاس آئیں۔ دیکھو حیا، میرے بچے تمہیں پسند نہیں کرتے، انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ تو میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں اور باپ میرے کیا لگتے تھے؟ ان کے سوال پر میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر ان کی بات پر میرا دل ایک دم بند ہوا۔ میں تمہارے باپ کی بڑی بہن تھی، اور جب تمہارا باپ سعودیہ گیا تو اس نے واپسی کا وعدہ کیا تھا، میں بہت جلد واپس لوٹ آؤں گا۔ آپا جی، خرم نے وعدہ کرتے کہا۔ تم جانتے ہو خرم، میں تمہیں دیکھے بنا نہیں رہ سکتی۔ آپا نے کہا، میں جانتا ہوں، مگر فکر نہ کریں، لوٹ آؤں گا بہت جلد، خرم نے آپا کا ہاتھ پکڑتے کہا، اور چلا گیا۔ اماں، آپ خرم کے لیے لڑکی تلاش کریں، شادی ہو جائے گی، یوں واپس نہیں جائیے گا، آپا نے اماں کے پاس بیٹھے کہا۔ ان سے کہا برداشت تھا، اپنے بھائیوں کے بغیر رہنا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، اماں نے کہا، اور پھر لڑکیوں کی تلاش ہونے لگی۔ ایک لڑکی پسند آئی تو اس سے خرم کی شادی کر دی گئی تاکہ وہ سعودیہ واپس نہ جائے، مگر وہ تو وہاں کا ہو کر رہ گیا تھا، اس لیے 3 مہینے بعد چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی مہینوں بعد ہیرا نے گھر میں لڑائی شروع کر دی۔ کوئی کام کہا جاتا تو انکار کر دیتی اور کہتی میرے شوہر کے پیسوں پر پل رہے ہیں سب، میں کام کیوں کروں؟ اس طرح ہر وقت گھر کا ماحول خراب رہتا، اور ایک دن وہ روٹھ کر میکے چلی گئی، اور نہ جانے اس نے خرم سے کیا کہا کہ وہ گھر والوں سے ناراض ہو گیا اور ہیرا کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب گھر والوں نے اسے واپس آنے کا کہا تو وہ انکار کر گیا۔ ہیرا نے کیا پٹی پڑھائی یہ پتہ نہیں تھا۔ ہم دن رات خرم کی واپسی کے لیے دعائیں کرتی، اس کی منتیں کرتی، مگر وہ انسنا کر دیتا۔ تمہاری ماں نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا اور میں تڑپتی رہی۔ اللہ جانتا ہے میں نے تمہاری ماں کے آگے ہاتھ بھی جوڑے تھے، میں کبھی نہیں چاہتی تھی وہ ہم سب سے دور جائے، مگر وہ چلا گیا، پھر ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ تمہارا میرے بیٹے سے نکاح بھی آن لائن ہوا تھا، اس وقت یہ ممکن تھا، یہ رشتہ صرف زبانی کلامی تھا، مجھے یقین نہیں ہوتا تمہاری ماں نے تمہیں اس رشتے کے بارے میں پورا سچ کیوں نہیں بتایا۔ ایک کے بعد ایک رات میرے دل کھل رہا تھا، رونے لگ جاؤں، اتنا روں کہ سب تڑپ اٹھیں، مگر وہاں میرے درد کی پرواہ کسے تھی؟ میں چپ تھی، بالکل خاموش۔ وہ ایک بار پھر بولی، جانتی ہو کس سے ہوا تھا تمہارا نکاح؟ دیکھا ہے اسے؟ ان کے سوال پر ایک بار پھر میں نے نفی کی تو وہ مسکرا دی۔ تمہارا نکاح میرے سب سے بڑے بیٹے سے ہوا تھا جو آج آ رہا ہے، میرا تمہیں مشورہ ہے اس سے طلاق لے کر اپنا گھر بساؤ۔ وہ مجھے کہہ کر چلی گئیں۔ پیچھے میں وہی زمین پر بیٹھ گئی، سانس رک رہی تھی، بار بار امی جی اور ابا جی کی یاد آ رہی تھی، انہوں نے کیوں مجھے ان سب اختلافات کی بھیڑ چڑھایا؟ میں یوں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ جب نور اندر آئی، بھابھی باہر آ جائیں، اماں جان بلا رہی ہیں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے وقت دیکھا تو شام کے 4 بج رہے تھے، پھر یاد آیا اماں جان نے کہا تھا
ان کا بیٹا شام کو آئے گا۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو سامنے صوفے پر سبھی گھر والے بیٹھے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر اماں جان بولیں، یہ ہے حیا خرم کی بیٹی اور تمہاری منکوحہ۔ انہوں نے ایک وجود کی طرف اشارہ کرتے کہا، اتنا تو مجھے پتہ لگ چکا تھا، وہ میرے شوہر کو ہی بتا رہی ہیں۔ میں ان کے تھوڑا قریب گئی، تبھی وہ پلٹا۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ پیروں تلے سے گویا زمین کھینچ لی کسی نے۔ منہ پر ہاتھ رکھے میں ڈر سے آنکھیں پھیلائے کھڑی تھی۔ ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اور یہی بس ہو کر میں گر گئی۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ قریب نور بیٹھی تھی، تھوڑا دور حسین کھڑا ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، جبکہ سمیر فائل پڑھ رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر مسکرایا اور حسین کو آواز دی۔ مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے کا واقعہ یاد آیا تو امی جی کی آخری بات بھی یاد آئی۔ اب میں سمجھ رہی تھی انہوں نے مجھے کیوں کہا میں انہیں بددعا نہ دوں۔ کاش امی جان آپ مجھے مار دیتی، مگر یہ ظلم تو نہ کرتی۔ میری نظروں کے سامنے سے میرے شوہر کا چہرہ گھوما تو ایک بار پھر دل کانپنے لگا۔ 40 سال کا مرد، ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی، وہ بالکل بوڑھا آدمی لگ رہا تھا۔ بال سفید، چہرے پر جا بجا نشان جو سیاہ ہو چکے تھے۔ شکر ہے اللہ کا آپ کو ہوش آیا، حسین میرے قریب کھڑا بولا۔ میں تو مسکرا بھی نہ سکی۔ کیا عجیب کھیل کھیلا گیا تھا میرے ساتھ۔ میرے ہی ماں باپ نے آپ ٹھیک ہیں؟ سمیر کے سوال پر میں نے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹرز کی اجازت سے مجھے واپس گھر لایا گیا۔ میں نے منع کیا مگر حسین باضد تھا، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ پھپھو نے میری طلاق کروا دی۔ کچھ ہی دنوں تک میں چاہتی ہوں تمہاری شادی حسین سے کر دوں۔ دیکھو حیا، جو ہوا اسے بھولنا مشکل ہے، مگر میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ شرمندہ سی بولیں، جیسے سب کے ذمہ دار وہ ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں دوبارہ سعودیہ چلی جاؤں گی اور ویسے رہوں گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ جہاں تک رہی بات اکیلے پن کی تو وہ تو شروع سے برداشت کرتی آئی ہوں۔ ہاں بس اس بار امی جی بھی ساتھ نہیں ہیں، میں نے صبر سے کہا۔ یہ میں ہی جانتی تھی میں کیسے وہاں رکی تھی۔ نہیں حیا، وہ پھر بولنے لگی، پلیز پھپھو مجھے مجبور نہ کریں، میں انہیں کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ اب مجھے زندگی کا سفر اکیلے کرنا تھا۔ واپس سعودیہ جانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ ایک آخری بار پاکستان کو دیکھتی میں ہمیشہ کے لیے سعودیہ چلی گئی۔ شاید اکیلے رہنا ہی میرا نصیب تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بددعا نہیں دی، کیونکہ میرے ساتھ وہی ہوا جو قسمت میں لکھا تھا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔